مجھے امید ہے کہ اسد طور کے کیس میں ہم حقیقت کے قریب پہنچ جائیں گے اور نادرا FIA اور پولیس مل کر انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور فنگر پرنٹس کی کل تک نشاندہی ہو سکتی ہے، اور اگر یہ 3 لوگ جو ہیں جن تک ہم نہ پہنچ سکے 3-4 دن تک، تو ہم ان کا اشتہار دینے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایجنسیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسد طور کے کیس میں حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں نادرا اور FIA مل کر تحقیقات کر رہی ہیں۔ ملزمان کو پکڑنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری ایجنسیز پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ 3 میں سے 1 آدمی شناخت کے قریب ہے، اگر تینوں ملزمان تک نہ پہنچ سکے تو اشتہار دیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا ملک دشمن عناصر کو امن اور ترقی تاراج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دعائیں اور ہمدردیاں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ گزشتہ شب دہشت گرد حملے میں 4 جوان شہید اور 8 زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج کوئٹہ اور زیارت کا 1 روزہ دورہ کریں گے۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کا دورہ بھی کریں گے۔ دنیا کو انسانی خدمت کرنے والی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا اقتصادی تعاون تنظیم کی پارلیمانی اسمبلی کے افتتاحی سیشن سے خطاب، کہا عدم برداشت ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ECO ممالک خطے میں روابط اور تعاون بڑھانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بھارت دنیا کو کہتا رہا کشمیر کی آزادی کی جستجو کے پیچھے دہشت گردی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنا عمران خان کی عادت ہے۔ 21% سے زائد شرح غربت معاشی ترقی کی دعووں کو غلط ثابت کر رہی ہے۔ کہا بدحالی کو ایڈٹ کر کے ترقی بنا دینے سے قسمت نہیں بدلے گی۔ عوام فوٹو شاپ معاشی ترقی کو مسترد کر چکے۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو بڑا ریلیف ملے گا۔ مہنگائی میں اضافہ تو ہوا لیکن قوت خرید میں بھی اسی شرح سے ہو رہا ہے۔ وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا اچھی خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امید ہے عمران خان کی قیادت میں اگلے 2 سال میں ملک منزل کے قریب پہنچ جائے گا۔ مفاہمت یا مزاحمت، نون لیگ کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی؟ قائد نون لیگ نواز شریف نے سینئر رہنما اور شریف فیملی کے افراد سے مشاورت مکمل کر لی۔ نواز شریف چند روز میں پارٹی قیادت کو مستقبل کی سیاسی حکمت عملی سے آگاہ بھی کریں گے۔ ذرائع کہتے ہیں اکثریت نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کی تجویز دی۔ آزاد کشمیر میں دھاندلی کریں گے تو دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہندوستان کے سامنے ہماری پوزیشن کیا ہوگی؟ آج NCOC الیکشن ڈیلے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ بات آئینی ہے؟ پورا پاکستان چل رہا ہے الیکشن میں، تو بڑے آسانی سے آپ SOPs امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ GB کا الیکشن کووڈ کے اندر نہیں ہوا، کہ آج آزاد کشمیر میں ضرورت پڑ گئی ہے۔ آج کوشش پوری ہے کہ اس الیکشن کو بھی عوام کی رائے کو توڑا جائے، الیکشن چوری کیا جائے۔ آزاد کشمیر میں جب الیکشن چوری ہوگا تو ہمارے کشمیر میں موقف کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ بیانیے سے متعلق پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں۔ شہباز شریف صدر ہیں لیکن حتمی فیصلہ نواز شریف کا ہوگا۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت نے اب آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کی تیاری شروع کر دی۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر الیکشن سے متعلق NCOC کا خط واپس لینے اور الیکشن مقررہ وقت پر ہی کرانے کا مطالبہ۔ فردوس عاشق امان کہتی ہیں تحفظات ہوتے رہتے ہیں، گھر کے افراد آپس میں پنجہ آزمائی نہیں کرتے۔ جہانگیر ترین گروپ کے اراکین ہمارا حصہ ہیں، ایک دوسرے پر مقدمات کرانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ معاملات تھانے کچہری لے جا کر پارٹی کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، کہا علی ظفر نے رپورٹ اب تک جمع نہیں کرائی۔ فردوس عاشق امان نے کہا PDM سے P نکل گیا، DM رہ گیا ہے، ان کے انتشار کے بیانیے کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا ہری پور کا دورہ. وزیر اعلیٰ نے ہری پور بائی پاس روڈ کا افتتاح کر دیا. 25 کلومیٹر لمبی سڑک کے اس منصوبے پر 4.9 ارب روپے سے زائد کی لاگت آئے گی. محمود خان نے خانپور تا قراقرم ہائی وے سڑک کی تعمیر کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا. لاہور ہائی کورٹ میں خواجہ آصف کی درخواست ضمانت کا معاملہ. بینچ کے رکن جسٹس اسجد جاوید گھرال نے کیس سننے سے معذرت کر لی. خواجہ آصف کی درخواست ضمانت پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. بینچ نے خواجہ آصف کے کیس کی فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی. ملک بھر میں کورونا کیسز میں کمی. ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 4% سے کم ہو گئی. ایک روز میں 1771 نئے کیسز رپورٹ. ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 3.71% رہی. مہلک کورونا وبا نے ایک روز میں مزید 71 زندگیوں کے چراغ بجھا دیے. 3397 مریض صحت یاب بھی ہوئے. فعال کیسز کی تعداد 57,336 رہ گئی. 3842 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. پاکستان میں تیار کی گئی پاک ویک ویکسین کی باقاعدہ لانچنگ تقریب آج ہوگی. ویکسین چین سے درآمد سائنو ویک کے خام مال سے تیار کی گئی. وزارت صحت حکام کے مطابق پاکستان نے ابھی تک پاک ویک کی 1,20,000 سے زائد خوراکیں تیار کر لی. یورپی یونین کا بھارتی، چینی اور روسی کورونا ویکسین لگوانے والے افراد کو یورپی یونین میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار. صرف یورپی یونین کی تصدیق شدہ ویکسین لگوانے والوں کو سفر کی اجازت ہوگی. ویکسینز میں امریکہ کی موڈرنا، فائزر، جانسن اینڈ جانسن اور برطانیہ کی ایسٹرازینیکا شامل ہیں. حکومت کا ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ. اوگرا نے فی لیٹر 8 روپے 86 پیسے تک قیمت بڑھانے کی تجویز دی تھی. شہباز گل کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باوجود وزیر اعظم نے سمری کو مسترد کیا. رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ ملکی برآمدات میں 14% اضافہ ہوا. 20 ارب 90 کروڑ ڈالر برآمدات رہیں. ٹیکسٹائل برآمدات 17% اضافے سے 12 ارب 69 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئیں. ترسیلات زر 29% اضافے سے 24 ارب 24 کروڑ ڈالر. جاری کھاتے 77 کروڑ ڈالر سرپلس رہے. اسٹیٹ بینک کے ذخائر 26% اضافے سے 15 ارب 59 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ چکے. سینٹ کی 7 قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ کس کو ملے گی؟ نام سامنے آ گئے. JUI کے طلحہ محمود کو فائنانس اینڈ ریونیو، پیپلز پارٹی کے سلیم مانڈوی والا PND، PTI کے محسن عزیز داخلہ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. پرنس احمد عمر کو مواصلات، روبینہ خالد کو میری ٹائم افیئرز، طاہر بزنجو رولز اینڈ پروسیجر اور سینیٹر ہدایت اللہ کو ایویشن کی کمیٹی ملے گی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں جنوبی ایشیا میں دیر پام کا دار و مدار دیرینہ تنازعات کے حل میں ہے. پاکستان عالمی سطح پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. سپہ سالار کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ. کہا کورونا وبا سمیت ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے پاک فوج دیگر ریاستی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی. جنوبی کوریا کے سفیر کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ. نیول چیف سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. نیول چیف اور کورین سفیر کی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی. وزیر اعظم عمران خان کا ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کا کورونا ویکسین کی تیاری اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون پر اتفاق. مزید تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان کی دعوت پر تاجکستان کے صدر کل 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تاجک صدر کے دورے سے پاک تاجک کثیر الجہتی تعلقات کو مزید فروغ بھی ملے گا. 1994 کے بعد سے تاجک صدر 7 بار پاکستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں.
کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن گلشن کریم میں فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. پلاٹ کے تنازع پر دو گروپس نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی. ایک شخص جاں بحق، 4 افراد زخمی ہوئے. ادھر عزیز آباد کے علاقے میں 4 ملزمان پیٹرول پمپ پر لوٹ مار کر کے فرار. سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز کی موٹر برانچ میں سینکڑوں گاڑیاں جعلی رجسٹرڈ کرنے کا انکشاف. 10 سے زائد انسپیکٹرز اور ایم ٹی سی کے کمپیوٹر سے گاڑیاں رجسٹرڈ ہوئیں. ایف آئی اے سائبر کرائم نے کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا. 2 ملازمین کو گرفتار بھی کر لیا. فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز کی موٹر برانچ میں سینکڑوں گاڑیاں جعلی رجسٹرڈ کرنے کا انکشاف. 10 سے زائد انسپیکٹر اور ایم ٹی سی کے کمپیوٹر سے گاڑیاں رجسٹرڈ ہوئیں. ایف آئی اے سائبر کرائم نے کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا. 2 ملازمین گرفتار کر لیے. خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی کی اپر دیر، نوشہرہ اور بنوں میں کارروائیاں. 8000 لیٹر سے زائد جعلی اور زائد المیعاد مشروبات برآمد. 3 فیکٹریاں سیل کر دیں. اپر دیر میں مس لیبلنگ پر آئس کریم فیکٹری کو بھی سیل کر دیا گیا. سندھ فوڈ اتھارٹی کی بھی کارروائی. ڈپارٹمنٹل سٹور کی صفائی کی اب تک صورتحال پر 8 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کر دیا. وارننگ نوٹس بھی جاری کر دیا گیا.